السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ یمن میں تناؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے 30 مقامات پر مشترکہ آپریشن کے بعد ایک نیا حملہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حوثیوں کے زیر استعمال ریڈر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ زیادہ چھوٹے پیمانے کا تھا اور امریکہ کی طرف سے یک طرفہ طور پر کیا گیا۔ یمن میں حوثیوں کی ملکیت المسیرہ ٹیلی ویژن نے بھی اطلاع دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر آج پھر حملے کیے ہیں۔ حال ہی میں یمن میں حوثی باغیوں نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی اور امریکہ اور برطانیہ نے بھی حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف یمن میں حوثیوں کی حالیہ کارروائیوں کے بعد بہت سی شپنگ کمپنیوں نے بحر احمر میں اپنے سفر کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر یمن میں حوثی افواج کے حملوں کے خلاف ایک بین الاقوامی میری ٹائم ٹاسک فورس کے قیام کے لیے بات چیت کرنے اور آپریشن ویلفیئر گارڈین کے نام سے ایک کثیر القومی مشن کے قیام کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد یہ حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کا آج 99واں دن ہے۔ امریکی اور برطانیہ افواج کی جانب سے یمن میں حماس کے حامی حوثی باغیوں پر حملے کے بعد بحر احمر کی جہاز رانی پر حملوں کے بعد تنازع کے وسیع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ آج ہفتے کے روز تازہ امریکی فضائی حملے کی تصدیق کی گئی۔ عینی شاہدین نے صبح سویرے غزہ پر اسرائیلی بمباری کی بھی اطلاع دی اور AFP کے ایک صحافی نے بتایا کہ حملوں اور گولہ باری نے غزہ کے جنوبی شہروں خان یونس اور رفح کے درمیان والے علاقوں کو نشانہ بنایا، جو شمال سے بھاگنے والے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مرکزی آپریٹر پیلیٹل نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں تمام انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز منقطع کر دی گئی ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ یمن میں حوثی مراکز کو امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات اور اہداف کو نشانہ بنانا حوثیوں کے لیے جائز اہداف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے یہ انتباہ آج جاری کیا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے جمعے کی رات کو یمن کے اندر حوثیوں کے درجنوں فوجی مراکز کو اپنی بمباری کی زد میں لیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یہ غیر معمولی فضائی حملے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مشرق وسطی کے ایک ہفتے پر محیط اس دورے کے اختتام پر سامنے آئے ہیں، جس میں وہ خطے میں امن اور غزہ کی جنگ کا علاقے میں پھیلاؤ روکنے کی کوششوں کے لیے آئے تھے۔ ان درجنوں یمنی مقامات پر کی گئی بمباری کے رد عمل میں حوثی سپریم کونسل نے اپنے باضابطہ رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ان حملوں کے بعد ہمارے ہیروانہ اور بہادری کی خود رکھنے والی افواج کی سزا سے بچ سکیں گے۔ سپریم کونسل کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات ہمارے لیے جائز اہداف ہوں گے کہ ان دونوں ملکوں نے جمہوریہ یمن پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ حوثی ملیشیا نے غلطی سے روسی تیل لے جانے والے ٹینکر کو یمن کے ساحل کے قریب میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ یہ اطلاع برطانوی میری ٹائم سیکورٹی کمپنی ایمرے نے دی ہے۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اتھارٹی نے کہا ہے کہ اسے یمن کے ساحلی شہر عدن سے 90 نیٹیکل میل جنوب مشرق میں میزائل داغے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اتھارٹی کے ایک ایڈوائزری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ کپتان نے اطلاع دی کہ ایک میزائل 400 سے 500 میٹر دور پانی میں گرا تھا۔ اس کے بعد 3 چھوٹی کشتیاں چلی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ العربیہ کے مطابق میری ٹائم اتھارٹی نے مزید کہا کہ جہاز اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اتھارٹی نے جہازوں کو مشورہ دیا کہ وہ علاقے سے گزرتے وقت احتیاط برتیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ایک سینئر ماہر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وائرس تمام ممالک میں پھیل رہا ہے، جو کہ تشویشناک بات ہے۔ WHO کی کووڈ-19 کی روک تھام کی عبوری ڈائریکٹر ماریا وان کے خوف نے جنوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کووڈ-19 کا اصل پھیلاؤ رپورٹ ہونے والے کیسوں کی تعداد سے 2 سے 19 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے متعدد اعضاء کو متاثر کرنے والے کووڈ کے بعد کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کووڈ انفیکشن سے ہو رہی اموات کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود 50 ممالک سے ہر ماہ تقریباً 10,000 اموات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 JN1 قسم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محترمہ کیرخوف نے کہا کہ ابھی تک JN1 ویریئنٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی بھی نیا ہے اور اس علاقے کو ناکافی توجہ اور فنڈنگ حاصل بھی ہے۔
اسرائیل کی جانب سے مسلسل شمالی غزہ میں انسانی امداد کے قافلوں کو روکنے سے یہاں کے اسپتالوں تک ضروری ایندھن اور دیگر امداد پہنچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے آج ہفتے کو یہ اطلاع دی۔ شمال میں امدادی مشن کی منصوبہ بندی کے بعد اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ ان کے قافلوں کو اسرائیل کی طرف آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی OCHA کے دفتر کے سربراہ اینڈریا دی ڈومینیکو نے کہا شمال کی طرف امداد پہنچانا تقریباً مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایجنسی کو 21 درخواستوں میں سے 3 مشنوں کے لیے جزوی منظوری ملی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں یونیسیف کی خصوصی نمائندہ لوسیا ایلمی نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیں خاطر خواہ امداد نہیں مل سکتی۔ معائنے کا عمل سست اور غیر متوقع ہے اور کچھ مواد جن کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے بغیر کسی واضح جواز کے ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈومینیکو نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن فراہم نہیں کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت منظم طریقے سے ہمیں اسپتالوں کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو غیر انسانی حد تک پہنچ رہی ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے اپنے دیرینہ دوست سے شادی کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کی 43 سالہ سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی ان کے پارٹنرز کلیک گیفٹفورڈ کے ساتھ شادی کی تقریب میں قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ جیسنڈا آرڈن نے شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی۔ جیسنڈا آرڈن اور کلارک کی شادی 2022 میں ہونا تھا جسے کورونا کی وبا کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرسٹ چرچ کی مسجد پر 2019 میں سفید فام انتہا پسند کے حملے میں 52 نمازیوں کی شہادت پر جیسنڈا آرڈن نے سیاسی کیریئر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھل کر مسلمان کمیونٹی کا ساتھ دیا تھا اور بطور وزیر اعظم حملہ آور کی گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے تھے۔ تب سے وہ مسلمانوں میں بہت مقبول ہے۔ سعودی محکمہ احوال مدینہ نے کہا ہے کہ مزید 4 افراد کو سعودی شہریت دی گئی ہے جبکہ قانون شہریت کے مطابق اصلاح حال کے بعد ایک اور شخص کو شہریت دی گئی۔ عکاس اخبار کے مطابق سرکاری گزٹ القرآن میں جمعے کو 2 شاہی فرمان اور 3 وزارتی فیصلے شائع ہوئے تھے جن کے ذریعے 4 افراد کو سعودی شہریت دی گئی۔ 5ویں شخص کی شہریت کا فیصلہ اصلاح حال کے تحت متعلقہ قانون کے مطابق کیا گیا۔ احوال مدینہ حائل ریجن نے بتایا کہ شیما حمد خلیفہ البقانی العقیدی اور مریم حمد خلیفہ البقانی العقیدی کو سعودی شہریت دینے کا شاہی فرمان جاری ہوا ہے۔ نجران ریجن میں فاطمہ علی الجواد کو سعودی شہریت دینے کا فیصلہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہوا۔ الخیریات کمشنری میں عامر بن ہلال دعاس القمالہ کو سعودی شہریت وزارت داخلہ کی قرارداد پر دی گئی۔ شاہ سلمان محفوظ قومی جنگل کو ڈیولپ کرنے والی اتھارٹی اور جنگلی حیاتیات کی افزائش کے قومی مرکز نے 13 قسم کے 10 لاکھ مقامی پودے شاہ سلمان محفوظ قومی جنگل میں لگائے۔ اخبار 24 کے مطابق ایسے پودوں کا انتخاب کیا گیا جو محفوظ قومی جنگل میں طبی طریقے سے پھل پھول سکتے ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ پودے وادی معارق، قائے بوہان اور المغیرہ نامی 3 مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق ان پودوں کی بدولت آکسیجن پیدا ہوگی۔ پودے کثیر مقدار میں کاربن جذب کریں گے۔ اس سے سبزے کا رقبہ بڑھے گا اور ریگستان کا دائرہ محدود ہوگا۔ واضح ہے کہ شاہ سلمان محفوظ قومی جنگل مشرق و سطح کا سب سے بڑا قدرتی محفوظ جنگل مانا جاتا ہے۔ یہ محفوظ قومی جنگل 1,30,700 مربع کلومیٹر کے دائرے میں ہے۔ یہ سعودی عرب کے 4 ریجنوں الجوف، حائل، شمالی حدود اور تبوک میں پھیلا ہوا ہے۔ غزہ میں فلسطینی متاثرین کا کہنا ہے کہ ہنگامی بنیاد پر فراہم کی جانے والی سعودی امداد نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ الاخباریہ کے مطابق ایک فلسطینی خاتون نے کہا کہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد وہ انسانی خدمات کے ذریعے فراہم کیے جانے والے خیموں، کھانے پینے کی اشیاء، ادویہ اور دیگر سامان سے آسانی پیدا ہوئی ہے۔ اس پر سعودی عرب اور اس کے عوام کا شکر گزار ہیں۔ غزہ کے ایک اور باشندے نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے ہمارے گھر اور علاقے تباہ ہو گئے ہیں۔ شاہ سلمان مرکز نے مدد کر کے مصائب میں بڑی کمی کی ہے۔ غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں مقیم فلسطینی خاتون کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان مرکز نے جو فوڈ باسکٹس تقسیم کیے ان میں کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں اور معیاری بھی تھی۔ ہمیں تو صرف سعودی امداد ہی ملی ہے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان مرکز غزہ پٹی کے متاثرین کی مدد کے لیے فضائی اور بحری پل قائم کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پہاڑوں کے دامن میں نئے پرآسائش فرنٹ ایکویلیم کا اعلان کیا ہے۔
خبررساں ادارے SPA کے مطابق ایکویلیم مستقبل کے طرز زندگی کا عکاس ہوگا. یہاں رہائشی یونٹس، ہوٹلز اور مختلف وسائل کی پیشکش کرے گا. سیاح منفرد تجربات حاصل کر سکیں گے. ایکویلیم خلیج عقبے کے ساحل پر پرکشش کوہستانی علاقے میں قائم کیا جائے گا. یہ 450 میٹر کی بلندی پر ہوگا. سعودی ترکی رجب طیب اردوغان کے فیصلے کے ساتھ آج استنبول میں سیکیورٹی سربراہی اجلاس منعقد ہوا. صدارتی محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے سماجی میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ استنبول میں صدر اردوغان کے دولابہ اموری دفتر میں ایک سیکیورٹی میٹنگ منعقد کی گئی. آلتون نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ حقان فیدان، وزیر داخلہ علی ارلی قایا، وزیر دفاع یاشار گوئل، چیف آف جنرل اسٹاف جنرل میتھن گویارک اور قومی خفیہ سروس کے ڈائریکٹر ابراہیم خالد سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کیے. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس کیے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف نے انتخابات درست قرار دینے کی استدعا نہیں کی تھی. آج ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے معاملے پر سماعت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل تھے. چیف جسٹس قاضی کا کہنا تھا کہ الیکشن درست ہو تو نشان کا مسئلہ خود حل ہو جائے گا. PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی. الیکشن کمیشن کا حکم ہی کالعدم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو. ریوٹرز کی خبر کے مطابق جاپان کی سب سے بڑی ایئر لائن آل نیپون ایئر ویز کا ایک مسافر طیارہ آج ہفتے کو کاکپٹ کی کھڑکی میں شگاف پڑنے کے بعد واپس ہوائی اڈے پر پہنچ گیا. کیوڈیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ فلائٹ 1182 ساپورو سے تویاما کے لیے اڑ رہی تھی جب کاکپٹ کی کھڑکی میں شگاف پڑ گیا. اس نے مزید کہا کہ طیارہ بوئنگ 737 تھا اور واپس آ کر ساپورو کے نیو چیٹوز ہوائی اڈے پر اترا. ایئر لائن نے کہا کہ 65 مسافروں اور عملے کے ارکان کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے. اس نے مزید کہا کہ متبادل پروازوں کا انتظام کیا گیا.